بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں عائشہ کی شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محسوس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی غم گسار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں، تو دل کی تسکین اور گھریلو مہمات کی کفایت کے لیے موافق ساتھی کی ضرورت ہے۔ دل میں یہ آرزو لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کے لیے کسی شریف عورت کا رشتہ طلب کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولہ عورتوں میں سے کون سی عورت ہے جو اس کام کی لیاقت اور ہمارے ساتھ مناسبت رکھتی ہو؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، ایک تو دوشیزہ ہیں جو کہ حضرت عائشہ ہیں اور آپ کے قریبی دوست ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور دوسری سیب ہیں جو کہ حضرت سودا بنت زمع ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہیں۔ سیب شادی شدہ مرد یا عورت کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی طرف بات پیغام بھیجنے کا فرمایا۔ چنانچہ حضرت خولہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ پہلے جبیر ابن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبیر ابن مطعم کے گھر گئے تو جبیر ابن مطعم نے، جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، رشتے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت خولہ سے کہا، آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ تشریف لے آئیں، ہمیں یہ رشتہ بخوبی قبول ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی اور بعض کے نزدیک 7 سال تھی۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ 4 شنبہ کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتے ہی انصار کے مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت بھی وہاں پہنچ گئی۔ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ فرماتی ہیں، ان دنوں ہم محلہ شیخ میں بنی حارث میں رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے پکڑا، میرے بالوں میں کنگھی کی، منہ دھویا اور مجھے کھینچتے ہوئے اس دروازے پر لے گئیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس کمرے میں لے گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلہا کے روپ میں اس تخت پر تشریف فرما دیکھا جو ہمارے گھر میں تھا تو خیال ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس دعوت ولیمہ کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اونٹ یا بکری ذبح کی گئی، بلکہ ہمارے پڑوسی کا کھانا ایک دودھ کا پیالہ تھا جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھیجا گیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس تخت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دیا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی زوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کی وجہ سے اور آپ میں ان کی وجہ سے برکت دے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس چل دیے۔ جب سارے لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمایا۔ ایک اور روایت میں حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ولیمے کا کھانا موجود نہ تھا بجز دودھ کے ایک پیالہ کہ جس میں سے کچھ تو تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ نبی کے دستے مبارک کو رد نہ کرو اور پی لو۔ تب حضرت عائشہ نے شرماتے ہوئے تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض راویوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شب باش ہوئے
اور بعض راویوں نے 17 ماہ شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ طبری جلد دوم میں ایک اور حدیث پاک نقل ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 خصوصیت ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی، البتہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ علیحدہ ہے، اور یہ بات کچھ میں اپنے ہمسروں پر اظہار فخر سے نہیں کہتی۔ عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا خصوصیت ہیں؟ آپ نے کہا فرشتہ میری صورت میں اترا۔ میری عمر 7 برس تھی جب میرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور صرف 9 برس کی عمر میں ہی مجھے آپ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ صرف میں باکرہ تھی جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی میرا خاوند نہیں ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک لحاف میں ہوتے تھے، اس حالت میں بھی آپ پر وحی آیا کرتی تھی۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ میری برات میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میرے گھر میں قبض کی گئی، جبکہ وہاں سوائے فرشتے اور میرے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بارے میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سقف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں شب باش ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت نہیں تھی۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر سے کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی گھر یعنی میرے ہی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میراث حلال اور حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 برس کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 48 سال تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی گزاری ہے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احادیث میں بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کلام الہی میں آیت برات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر بلند مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، شیئر اور پیارا کمنٹ ضرور دیجیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔